بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فیضان شمسیہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی اپنے اس خطبے میں آگے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، میں تمہیں ایک خونی موت کی طرف یعنی نفس، خواہش، طبیعت، شیطان اور دنیا کی مخالفت اور مخلوق سے علیحدگی اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دینے کی طرف بلا رہا ہوں۔ تم ان سب حالتوں میں جہاد کرو اور نا امید نہ ہو، کیونکہ کل یومن ہوا فی شأن، یعنی اللہ تعالیٰ ہر روز ایک جدا شان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی قدرت کے مطابق سوال کرو، اس سے تمہارا سوال بحیثیت قدرت ہو نہ کہ بحیثیت حکمت۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے علم کی حیثیت سے ہو نہ کہ تمہارے علم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے قلوب و اسرار کے ذریعے سے مانگو، نہ زبان کی تیزی و طراری سے۔ تمہارا سوال تمہارے علم و قدرت کے سمندروں سے ہٹ کر ہو۔ تم اس کی حضوری میں تمام چیزوں سے مفلس ہو کر کھڑے رہو۔ تم اس پر عامل اور حاکم نہ بنو اور نہ اس پر اپنا مرتبہ اور عقل مندی بگھارو اور نہ اپنی تدبیروں سے اس کی تدبیر کو رد کرو۔ تم جاہلوں کی طرف توجہ نہ کرو جو کہ اپنے علم پر عمل نہ کریں۔ وہ شخص جاہل ہے اگرچہ کیسا ہی علم کا حافظ اور اس کے معنی اور مطلب کا جاننے والا ہو۔ تیرا علم حاصل کرنا بغیر عمل کے تجھ کو مخلوق کی طرف لوٹا دے گا، اور تیرا علم پر عمل کرنا تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دے گا اور تجھے دنیا سے بے رغبت کر دے گا اور باطن سے خبردار بنا دے گا، اور ظاہری کی زیبائش سے تجھ کو غافل بنا دے گا اور باطن کی آراستگی کا تجھے الہام کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تیرا کارساز ہوگا کیونکہ تو حقیقت میں قابل بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یعنی صالحین کا اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ ان کے ظاہر و باطن دونوں کی کارسازی فرماتا ہے، ان کے ظاہر کی حکمت کے ہاتھوں سے اور باطن کی اپنے علم کے ہاتھوں سے تربیت فرماتا ہے۔ نہ تو وہ دوسروں سے ڈرتے ہیں اور نہ غیر خدا سے امیدیں رکھتے ہیں، بجز اس کے کہ نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ اس کے سوا دوسری راہ میں کچھ دیتے ہیں۔ وہ غیر اللہ سے وحشت کھاتے ہیں اور اسی سے مانوس رہتے ہیں اور اسی سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ آخری زمانہ ہے، اس میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ نبوت کا زمانہ دور چلا گیا، یہ نفاق در نفاق کا زمانہ ہے۔ اے منافق، تو دنیا اور مخلوق کا بندہ ہے اور تیرے تمام عمل ان کے دکھاوے کے لیے ہیں، اور اپنی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ اور نظر کو بھلا دیا ہے، اور تو ظاہر کرتا ہے کہ میں آخرت کے لیے عمل کر رہا ہوں، حالانکہ تیرا سارا عمل اور قصد دنیا کے لیے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی جب بندہ اپنے آپ کو عمل آخرت کے لیے مزین کرتا ہے اور اس کا مقصود و مطلوب راہ آخرت نہیں ہوتا، تو اس کے نام و نسب پر آسمانوں میں لعنت کی جاتی ہے۔ اے منافقو، میں تمہیں شریعت اور طریقت کے طریقوں سے پہچانتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی سے تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو حیا ہی نہیں کرتا، تیرے ظاہری اعضاء گناہوں نجاست سے پاک نہیں ہوئے اور تو باطنی طہارت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دل کی پاکیزگی ابھی صحیح نہیں ہوئی اور باطن کی پاکیزگی کا تو مدعی ہے۔ مخلوق کے ساتھ ادب سے پیش آنا ابھی تجھے آیا ہی نہیں اور تو خالق کے ساتھ ادب کا دعوے دار ہے۔ معلم یعنی شیخ کامل ابھی تجھ سے خوش ہوا ہی نہیں اور نہ تو اس کے ساتھ ادب برتتا ہے۔
اور نہ تو نے ان کے حکم کو قبول کیا ہے، اور تو بیٹھنے لگا ممبر و سند پر اور صدر نشین ہونے لگا اور واز شروع کر دیا۔ تجھے واز کہنا جائز نہیں یہاں تک کہ تو توحید کے قدم پر کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ثابت قدم رہے، اور اپنی ہستی کی خودی سے علیحدہ ہو کر لطف خداوندی کے پہلو میں بیٹھ جا، اور انس کے بازو کے نیچے چھپ جا، اور اخلاص کا دانہ چگ اور مشاہدہ خداوندی کا پانی پی۔ اس کے بعد اسی حالت پر قائم رہ یہاں تک کہ تو شاہی مرغ بن جائے۔ بس اس حالت پر پہنچ کر تو مرغوں کا محافظ بن جائے گا، اور ان پر دانہ نثار کرنے والا، اور عام لوگوں کو دن رات آذان دے کر جگانے والا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو جگاتا رہے گا۔ اے جاہل، تو اپنے ہاتھ سے کتاب کو پھینک دے اور میری حضوری میں سر کے بل با ادب ہو کر بیٹھ جا۔ علم مردان خدا کے ذہن سے حاصل کیا جاتا ہے، نہ کتابوں سے۔ علم ان سے حاصل کیا جاتا ہے جو اپنے وجود اور تمام مخلوق سے فانی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باقی ہیں۔ اپنے وجود اور تمام مخلوق سے فنا ہو جانے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وجود پانے پر حصول ولایت کا مدار ہے۔ غیر اللہ سے فنا ہو اور ذات حق تعالیٰ سے زندگی حاصل کر تو اللہ تعالیٰ کے ان خادموں کی صحبت اختیار کر جو اس کے دروازے سے کبھی نہیں ہٹتے، جن کا شغل اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا ہے اور اس کی ممنوعات سے بچنا ہے، اور قضاء و قدر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کرنا ہے۔ ان کے متعلق جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور فعل ہو وہ اس کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ ان کو اپنے اور غیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا جھگڑا ہی نہیں، نہ وہ خلیل میں اللہ تعالیٰ سے اعتراض کرتے ہیں اور نہ کثیر میں، نہ اعلیٰ اور ادنا پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اپنے نفس کی خدمت یعنی اس کے اغراض کے حصول کی حرص میں اللہ تعالیٰ کی خدمت سے غافل نہ بن۔ اولیاء اللہ مخلوق سے بلا ضرورت با تکلف طلب کرتے ہیں۔ ان کی طلب ذاتی نہیں ہوتی بلکہ ان کو مخلوق پر شفقت کرنے کے غرض سے اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرماتا ہے۔ یہ مجبوری سے طلب کرتے ہیں نہ کہ نفس کی پیروی سے۔ ان کا نفس تو مطمئن ہو گیا ہے، اس کا کوئی ارادہ اور شہوت دنیا کے متعلق باقی ہی نہیں رہی۔ تیرا گمان یہ ہوگا کہ اس کا نفس بھی تیرے جاہل نفس کی طرح ہے جس نے تجھ کو اپنی خدمت گاری کے لیے کھڑا کر رکھا ہے اور اپنے ارادے اور خواہش میں تجھ سے چکر لگوا رہا ہے۔ کاش کہ تجھے عقل ہوتی تو اپنے نفس کے خدمت سے منحرف ہو کر اپنے پروردگار کی خدمت میں مشغول ہو جاتا۔ تیرا نفس تیرا دشمن ہے، اس کی بات کا جواب دینے سے سکوت کرنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تو اس کی بات کو دیوار پر مار دے۔ اس کی بات کو اس طرح سن جیسے کسی دیوانے کی بات سنتے ہیں کہ جس کی عقل جاتی رہی ہو۔ تو نفس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کر، نہ اس کی طلب خواہشات، لذات اور خرافات پر نظر کر۔ اس کی ہلاکت اس میں ہے تو نفس کی بات کو سنے۔ تیرے اور اس کی اصلاح اس وقت کی مخالفت کرنے میں ہے جب نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو ہر جگہ رزق ملتا ہے۔ جب نفس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور متکبر بن جاتا ہے تو اس کے اسباب منقطع کر دیے جاتے ہیں اور اس پر طرح طرح کے مصائب نازل کر دیے جاتے ہیں، بس تیرے اور اس کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ نفس دنیا اور آخرت میں ٹوٹا پانے والا ہو جاتا ہے۔ جس کسی کا نفس تابعدار اور قناعت کرنے والا ہوتا ہے اپنا مقسوم رزق کو خوشنودی کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ تمام فرائض جو اس پر لازم کیے گئے ہیں خوش دلی کے ساتھ بغیر تکلیف کے ادا کرتا ہے۔ اس کا دل ما سوا اللہ تعالیٰ سے فارغ رہتا ہے اور اس کے اعضاء دنیا اور اس کے فضولیات کے حاصل کرنے کی صعوبت سے سکون و آرام میں رہتے ہیں۔ اے دولت مند، نعمتوں کا شکر ادا کر ورنہ وہ نعمتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی، اور ادائے شکر سے نعمت کی بازو تراش دے ورنہ وہ نعمت تیرے پاس سے اڑ جائے گی۔ جو اپنے پروردگار کے طرف سے مرا ہوا ہے وہ مردہ ہے،
اگرچہ دنیا میں اس کا شمار زندہ لوگوں میں کیا جاتا ہے، اس کی زندگی اس کو کیا نفع پہنچائے گی جبکہ وہ اس کو اپنی خواہشات، لذات اور خرافات کے حاصل کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ ایسا شخص حقیقت میں مردہ ہے، اگرچہ صورتاً مردہ نہ ہو۔ دعا ہے اللہم احیانا بکا و امتنا عن غیرک، اے اللہ تو ہمیں اپنے ساتھ زندہ رکھ اور اپنے غیر سے ہمیں موت دے دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔